تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور لگاتار بے شمار درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ شمس الزہرا بدر العلا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم بخششوں رحمتوں اور سعادتوں کے مہینے کو پا رہے تھے، اور اس لطف و کرم کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑا اللہ کا احسان اور اللہ رب العزت کا لطف و کرم یہ بھی تھا کہ اس خالق و مالک نے ہمیں یہ توفیق دی، تندرستی دی کہ ہم اس ماہ مقدس کے اندر ہر وہ کام جس کے ذریعے خالق و مالک کا محبوب بنا جا سکتا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے، اور ایسے اعمال جن کو کرنے کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے وہ کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ عزیز محترم بھائیو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں فرمایا اولئک ھم شر البریہ، ایسے لوگ، ایسے افراد جو انسانوں میں سے بدترین ہیں۔ دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کیا فرمائی؟ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کالانعام، جیسے جانور ہوتے ہیں، بل ہم اضل، فرمایا بلکہ ان سے بھی بدترین ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جانوروں میں فرق عقل و شعور سے رکھا ہے۔ جانوروں کے اندر فہم و ادراک نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے کے تو تمام تر مخلوقات کا سردار بنایا ہے، لیکن اگر انسان اپنی اس صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو فرمایا پھر اس میں اور جانور میں فرق کوئی نہیں، بلکہ فرمایا کہ پھر اس وجہ سے کہ اللہ نے عقل و شعور دے کے عزت و توقیر دی تھی، لیکن یہ اب جانوروں سے بھی بدترین بن چکا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے بارے میں خالق کائنات، مالک کائنات فرماتے ہیں اولئک ھم خیر البریہ، کہ وہ سب میں سے بہترین ہیں، اچھے ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اب وہ کون ہیں کہ جنہوں نے مقصد تخلیق کو سمجھ لیا، جنہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ آپ دوسرے معاملات کو چھوڑیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے تو بڑی بڑی مثالیں دے کے بھی کہا
کہ تم پہاڑوں کی بلندی پہ غور کر لو، سمندر کی گہرائی پہ غور کر لو، یہ اونٹ گھوڑے میں نے پیدا کیے ہیں، یہ کتنا بوجھ کھاتے ہیں، اتنا بڑا جانور تمہارے ماتحت ہے، اس کے اوپر غور کر لو، یہ ہوائیں دیکھیں جو تمہارے لیے باعث رحمت بھی بنتی ہیں، باعث عذاب بھی بنتی ہیں، کہ بارش کے قطروں کو دیکھو، یہ بھی تمہارے لیے باعث رحمت بھی بنتی ہیں، باعث عذاب بھی بنتی ہیں۔ یہ ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ورنہ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی اور فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے ہی من میں ڈوب کے تاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے ہی گریبان میں جھانک کے کیا غور کرنا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت ہی ہے، کوئی کنٹرولر ہی ہے تو یہ بہترین انسان کے نظاموں کو چلا رہا ہے۔ یہ ساری کائنات دیکھیں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نظام پیدا کیے ہیں وہ سارے کے سارے نظاموں کو اگر مختصراً دیکھنا ہے، کسی ایک جگہ پہ یکجا دیکھنا ہے تو انسان کا جسم دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر دنیا جہان کے سارے نظاموں کو اکٹھا کر دیا۔ اب یہ اولئک ھم شر البریہ، جو بدترین ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے ایک اور انداز میں اختیار فرمایا، لیکن اللہ لا یحب، ایسے لوگ جو بدترین بنتے ہیں اللہ نہیں بناتا، اللہ نے تو بھی احسن تقویم بنایا ہے، سب سے بہترین بنایا ہے۔ اللہ نے تو کرمنا بنی آدم، میں ساری مخلوقات کا سردار بنایا ہے، میں نے سب سے زیادہ عزت و توقیر بخشی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے ہیں لا یحب اللہ، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ان کے اعمال کیسے ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ ظالمین ہیں، وہ فاجرین ہیں، وہ فاسقین ہیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کا حق مارنے والے ہیں، وہ اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ان سب کے بارے میں کیا فرمایا، میرا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اس اللہ کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں میرا اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میرا اللہ اپنے اس بہترین مخلوق کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ، ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے ہماری سوچ سے زیادہ، کہ اولاد تب کرنے کی انتہا کر دیتی ہے، لیکن ماں پھر بھی مجسمہ محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد کی ہر نافرمانی سے درگزر کرتی ہے، اس کی سخت باتیں بھی جھیل لیتی ہے، اس کے لیے برادری کے تانے بھی سن لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کی جو ممتا ہے اپنی اولاد کے لیے دھڑکتی ہے، بے چین بے قرار ہوتی ہے۔ تو میرا اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، اب دیکھیں کہ یہ بدبخت انسان کتنا بڑا ظالم اور کتنا بڑا رب کا نافرمان ہے، اس نے اپنے خالق و مالک کو کس حد تک ناراض کر دیا ہے کہ میرا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ایسے بندوں سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے محفوظ رکھے۔ دوسرے وہ لوگ جو بہترین ہیں، جن کے اعمال دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے، جن کے اعمال دیکھ کے فرشتے رشک کرتے ہیں، خالق و مالک اپنے فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے اور وہ زمین سے آئے ہو میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم آئے تھے تیرے سامنے جھکا تھا، تیرے سامنے اپنی جبی کو زمین پہ رکھ کے کہہ رہا تھا اللہ میں نہیں بڑا، اللہ تو بڑا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا اللہ میرے کام بڑے ہیں، کہتا اللہ تو بڑا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا اللہ میرا کاروبار بڑا ہے، کہتا اللہ تو بڑا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میرے بیوی بچے بڑے ہیں، کہتا میرا اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے میرا اللہ سب کچھ سن رہا ہے، میرے اللہ جیسا تو کوئی سن سکتا نہیں۔ اللہ کے میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرے اللہ جیسا تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن اللہ انہیں فرشتوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے جنہوں نے تخلیق انسانی کے وقت کیا کہا تھا اللہ نہ پیدا کر، کیونکہ اللہ نے بتایا تھا کہ میں فرشتوں کے بعد جنات اور جنات کے بعد انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے بتایا تھا کہ وہ جائیں گے، ان کی ضروریات زندگی بھی ہوگی، ان کو کھانا بھی پڑے گا، ان کو پینا بھی پڑے گا، ان کے اوپر رشتوں کا بوجھ، حقوق و ذمہ داریوں کی صورت میں وہ بھی ڈالا جائے گا۔ اس کے باوجود اتنے بوجھ کے ساتھ، اتنی ضرورتوں کے ساتھ، اتنی آرزوؤں تمناؤں کے ساتھ
بھی جب مجھے یاد کریں گے تو میں فرشتوں تم سے مجھے بہتر اجر و ثواب عطا کروں. تو جب اللہ نے پوچھا کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، فرشتے جا کے بتائیں اللہ تیرا بندہ تیرے لیے بھوکا اور پیاسا تھا، اس کے پاس حلال طیب موجود تھا. اللہ جس کی رضا تم نے کر دی کہ کلوا من الطیبات، لوگوں حلال طیب کھاؤ، میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس زمین و آسمان کو اللہ نے میرے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، تو فرمایا ہر حلال طیب چیز کھاؤ پیو مجھے مانو. لیکن اب اللہ کا حکم ہے کہ فجر سے مغرب تک نہیں کھانا. تو فرشتے جا کے بتاتے ہیں اللہ تیرا بندہ تیرے لیے بھوک برداشت کر رہا تھا، اللہ تیرا بندہ تیرے لیے پیار برداشت کر رہا تھا، اس کمزوری میں اس ضعف میں پھر بھی تیرے سامنے کھڑا ہے. تو نے بلایا فجر کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہے، تو نے بلایا ظہر کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہے، تو نے عصر مغرب عشاء کے لیے بلایا تیرے سامنے کھڑا ہے. تو نے فجر کی صورت میں انہیں یہ حوصلہ دیا کہ جتنا میں ثواب گناہوں کی تکفیر کا روزے میں دیتا ہوں اتنا قیام میں دیتا ہوں. اللہ ہمت نہیں تھی لیکن پھر بھی تیری رضا کے لیے میرے سامنے کھڑے ہوئے خالق و مالک تو راضی ہو جائے. اب ایسے بندوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ یحب، میرا اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں. اب دیکھیں اولاد ہے 2 4 5 10 بچے ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ والد محبت کرتا ہے تو بقیہ اولاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا اعزاز ہم سے زیادہ ہے، اس کی عزت والد کی نگاہ میں ہم سے زیادہ ہے، اس کی بات بھی ہم سے زیادہ سنی جاتی ہے. اب وہ منظور نظر جو ہے وہ ایسے ہی باپ کا منظور نظر نہیں بنتا، بلکہ باپ کی تابع داری کر کے بنتا ہے، ان کی بات مان کے بنتا ہے، ان کو خوش کر کے اس مقام کو حاصل کرتا ہے کہ پھر باپ بھی اس کی ہر بات کو مانتا ہے، اسے فراموش نہیں کرتا. اللہ نے کیا فرمایا، وہ اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں سے ایک کا تذکرہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم کریں گے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222. میرا خالق و مالک کیا فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میرا اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت ہے، ویحب المتطہرین، اور جو پاکیزہ رہتے ہیں. اب یہ پاکیزگی بھی توبہ کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی، مطلب ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، آپس میں میل ہے. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دل آلودہ ہو جاتا ہے. نبی اسلام نے کیا فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نقطۃ سودا، ایک کالا نقطہ دل کے اوپر لگ جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کر ہی جاتا ہے، حتیٰ کہ وقت آتا ہے گناہ کی جو نفرت اس کے دل میں جو پہلے موجود تھی اب وہ ختم ہو جاتی ہے. پہلے گناہ کرتے وقت دل میں کھٹکا اور خوف ہوتا تھا یار اللہ پوچھے گا، لیکن اب گناہ کر کے دل اتنا سخت اور ٹھوس اور پتھر بن چکا ہے، اب دل میں خوف خدا بھی ختم ہو چکا ہے. پہلے گناہ کرتے وقت کہیں ندامت و شرمندگی بھی ہوتی تھی اور یہ خوف بھی ہوتا تھا کہ میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا. لیکن اب گناہ کر کے روح اور دل اتنا آلودہ ہو چکا ہے، اتنے گندے ہو چکے ہیں، اتنے ناپاک ہو چکے ہیں کہ اب ضروری ہے کہ ان کی طہارت کی جائے، ان کو پاک کیا جائے. اب آلودہ دل کو پاک کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بہترین اس نے کیا بتا دیا، اسی لفظ سے پہلے فرما دیا ان اللہ یحب التوابین. اب کالے دل کو مرمت کرنا ہے، ناپاک دل کو پاک کرنا ہے، پراگندہ روح کو پاکیزہ بنانا ہے. جو سوچیں منتشر ہو چکی ہیں انہیں رحمت الہی کا مرکوز بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا، سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی. توابین، اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں. اچھا اللہ ٹھیک ہے توبہ تو کر لیتے ہیں، لیکن جب میں اپنے ماضی پہ نظر اڑاتا ہوں تو میرا ماضی تو گناہوں سے بڑی تاریخ ہے، کالا ہے، اس کے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ تو نے کہا تھا میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن میرے معاملات کے اندر شرک بھی آیا. اللہ تیرے نبی پیغمبر نے کہا تھا بدعت اختیار نہیں کرنی، میرے اعمال کے اندر بدعت بھی آئی. میرے نبی پیغمبر نے فرمایا کہ میں رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے دنیاوی رسم و رواج جو شریعت کے منافی بھی تھے
جو حدود سے تجاوز کرنے والے بھی تھے، جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ بھی کرتا رہا۔ اس کے علاوہ اللہ بڑے بڑے گناہ جن سے تو نے منع کیا تھا کہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا، لیکن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ محمود پیغمبر نے فرمایا تھا کسی مسلمان کی بڑی مجلس کے اندر عزت نفس مجروح نہیں کرتی، لیکن میں نے تو بیسیوں لوگوں کی پگڑیاں اٹھانی ہے، کسی پاک دامن کے اوپر جو ہے تہمت نہیں لگانی تھی، لیکن میری زبان سے تو کوئی محفوظ ہی نہیں ہے۔ تو جب میں اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ اس کے اندر تو بڑے بڑے گناہ بہت پہاڑ سے بھی بڑے نظر آتے ہیں کہ اللہ وہی معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا الراحمین سورہ زمر آیت نمبر 53 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ نے محبت کی بھی انتہا کر دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا او مجرموں، اللہ نے یہ نہیں کہا او ظالموں، اللہ نے یہ نہیں کہا او باغیوں، اللہ نے اتنا محبت بھرا انداز ارشاد فرمایا کہ میں قل اے نبی کو بتا دیجئے جو میری رحمت سے نا امید ہو رہے ہیں، کبھی توبہ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں، میری 50 60 70 100 سالہ زندگی جس میں میں نے رب کی بغاوتوں کی انتہا کر دی ہے، نہ میں نے دل چھوڑا، نہ میں نے راتیں چھوڑی، نہ میں نے خلوتیں چھوڑی، نہ میں نے جلوس چھوڑے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بھی بڑی دلیری سے اللہ تجھے ناراض کرتا رہا، تنہائیاں بھی اختیار کر کے، اندھیرے نکڑ کونے تلاش کر کے اللہ نے تجھے ناراض کرتا رہا۔ کیا وہ بھی میرے گناہ اللہ معاف ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بندہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی پیغمبر قل آپ فرما دیجئے یا عبادی یہ میرے ہیں۔ کتنی محبت سے اللہ نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم جو اپنی جانوں پہ خود ظلم کر چکے ہیں۔ زیادہ کی بتا جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا ظلم ہوتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات کہ ہم تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں کہ میرے مقدر میں ہدایت ہی نہیں تھی، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ بھائی دنیاوی معاملات کے لیے مجھے کوئی نہ بھی بتائے، لیکن میں پھر بھی اتنا سیادہ ہوں دن پر رات کوشش کرتا ہوں، ہاتھ پاؤں مارتا ہوں، ایک کام سے پوری نہیں پڑتی دوسرا بھی کرتا ہوں، اس سے پوری نہیں پڑتی تیسرا بھی کرتا ہوں، دن پورا نہیں پڑتا راتیں بھی لگاتا ہوں، اس دنیا کو کمانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ بھئی یہ اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، ان سے میں نے بچنا ہے، یہ کام اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، میں نے ان کو اختیار کرنا ہے۔ تو جب انسان غلطی کرتا ہے تو میرے اللہ کا ظلم نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے ایک ہی حکم دیا تھا، اب اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ نے حکم دیا کیوں ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جب بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام کی کوئی سنت بتائی جائے گا تو آگے سے کیا سوال ہوتا ہے؟ نہ کریں گے تو نقصان کیا ہے، نہیں کرتے تو عذاب کیا ہے، نہیں کرتے تو اس کے اوپر حرج کیا ہے۔ تو بھائیو حضرت آدم علیہ السلام جو انسانیت کے باپ ہیں، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، پہلا ہی واقعہ میرے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے۔ اللہ نے ایک حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کوئی ساری جنت آپ کے لیے ہے، کھائے پیے مزے مارے، لیکن آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ہم نے یہ میرے اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ماننا عبادت ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو وہ عبادت ہے، اللہ نے کہا سود نہیں کھانا اس سے بچنا عبادت ہے۔ گویا کہ اللہ کے اوامر کو ماننا کی ثواب، اللہ کی منہیات اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی عبادت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، پھسلایا، اس گناہ کے اوپر آمادہ کیا، اس درخت کے قریب لے گیا۔ آدم علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، جنت بھی چھن گئی، جنت کی نعمتیں بھی چھن گئی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آج ہمارے حالات برے ہیں، آج اگر ہمارے حالات خراب ہیں، آج اگر ہماری معیشت تنگ ہے، آج اگر ہمارے گھر کے اندر اطمینان سکون نہیں ہے، آج اگر ہمارے اوپر وبائیں امراض آ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال کی نحوست ہے، برے اعمال ہیں، کیونکہ جب انسان برائی کرتا ہے اللہ کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احسانات کیے ہیں اللہ وہ روک لیتا ہے تاکہ بندے کو یہ پتا چلے کہ اس کے اندر میرا کمال نہیں تھا بلکہ یہ سب میرے اللہ کا فضل و کرم تھا، اللہ کے احسانات تھے جن سے میں فائدہ اٹھا رہا تھا۔ لہٰذا اللہ کو جوڑتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔
ہاتھ لگایا جنتی لباس اتر گیا. فوراً سے پہلے سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ کا حکم نہیں مانا، وہ نعمت چھن گئی. اللہ نے جنت سے نکالا، دنیا پہ بھیجا تو دعا کیا فرمائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ جنت سے تو نے نکالا، تیرا ظلم نہیں. اللہ جنت کی نعمتیں چھینی، اللہ تیرا ظلم نہیں. جنتی لباس چھینا، اللہ تیری نعمت نہیں، تیرا ظلم نہیں، بلکہ اس کے اندر میرا اپنا ظلم ہے کہ میں نے اللہ تیری بات نہیں مانی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے جو میرے اللہ کی بات نہیں مانتا، جو میرے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو میرے اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے. قرآن بتا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میرے آپ کے لیے بہترین نصیحت ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرمانے ہیں کہ اللہ میں ظالم ہوں، اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ سب سے زیادہ تباہ و برباد ہونے والا تو میں بن جاؤں.